میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جس ٹاپک پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے۔ ہم نے شروع پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح کہ اس کی کوئی شکل صورت کا تصور کر لیا جائے، اس لیے کہ وہ شکل صورت سے پاک و صاف ہے۔ اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت بیان فرمائی ہے، نہ اس کی مثل کوئی کائنات میں شے ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم اس کی حیات کا اندازہ کر لیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حیات، شکل، صورت سے پاک و صاف ہے۔ وہ کیسا ہے ہم اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے ہیں، حقیقتاً نہ ہم اس کو کوئی تصور پھر قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسلمان کو بس یہ عقیدہ رکھنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کائنات میں موجود ہے، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور وہ جس بھی چیز میں چاہے جیسا چاہے تغیر و تبدل پیدا کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس یہ اس کی ذات کا تصور ہے، باقی پھر اس کی مزید صفات ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ دوسرا جو ہم نے ان دروس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق دروس میں جن پہلوؤں پہ کلام کیا، ان میں سے پہلا یہ کہ اللہ کی ذات کا تصور تو قائم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین حاصل کرنا یہ سب سے اولین ضرورت ہے۔ اس کے لیے بعض آیات ایسی اللہ نے بیان فرمائی جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہم بالکل دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو نہ صرف ان آیات پر غور و تفکر کی برکت سے اللہ کے وجود کا یقین حاصل ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی یقین حاصل ہوگا کہ وہ ہمہ وقت اس کائنات کے نظام کی جانب متوجہ ہو کے اسے کنٹرول فرما رہا ہے۔ اور تیسرا ہم نے جو ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی، ایک سوچ میں، فکر میں، کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ ہم صرف نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، حج کی طرف، قربانیوں کی طرف ہی متوجہ نہ رہیں، بلکہ ایک اور عبادت کا پہلو بھی ہے جو قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے کائنات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، ان پر غور و تفکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کرنا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کی قدرت کا مزید یقین پیدا کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس یقین کی برکت یہ ہوگی کہ انسان شکوہ شکایت سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے پہ فخر کرے گا، اسی طرح گناہوں سے محفوظ ہوگا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، ان نشانیوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اتنا ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ان کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر اسے اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم وقت دیکھنے کا اتنا کامل یقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے گناہ بہت ہی مشکل ہیں کہ ہوں۔ ہاں، اگر شیطان ہی بہت زیادہ غالب آ جائے، نفس بہت ہی زیادہ غالب ہوتے، ایک الگ بات ہے کہ وہ بے حیائی کی حد تک پہنچ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ ذرا سا بھی اگر اس کے دل میں خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مزید یقین اس کے ساتھ مل کر اس خوف میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ پھر خلوت میں بھی اس سے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دعوت فکر، دعوت غور و تفکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، بلکہ کفار نے ان پر غور نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، جیسے کہ آگے میں آیات عرض کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کے ان کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا یقین حاصل نہ کرنے پر مذمت فرما رہا ہے، تو ایک مسلمان تو بدرجہ اولیٰ عتاب کا شکار ہونا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، گھر بیٹھے ہمیں اسلام مل گیا، ہم مسلمان بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ یقین
کہ جو ان آیات سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں وہ اضافہ جو ان آیات میں موجود حکم پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے ہو سکتی ہے، اس کو ہم خود اپنی ذاتی کوشش سے کتنا حاصل کر رہے ہیں، اس پر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے جو آیات سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یقیناً تفکر کی دعوت دی ہے۔ چھٹی آیت میں یہ تھا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والی قوم کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے نشانیوں کو دیکھنا، ان پہ غور و تفکر کرنا، یہ صاحب تقوی لوگوں کا کام ہے۔ لہٰذا صوفی صاحب، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ کوئی حقارت سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہی میں یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو اپنے قریب کر کے، یعنی دیندار قسم کا طبقہ لوگوں کو قریب کر کے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیتا ہے، اور ان آیات پر عمل کی سعادت سے بعض اوقات پوری زندگی محروم رکھتے ہیں، پوری زندگی محروم رکھتے ہیں، کہ جن پر عمل کر کے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور عظمت کا یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کائنات میں موجود چیزوں پر غور و تفکر کی دعوت۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہونا یہ چاہیے، پیر صاحب ہوں، کوئی عالم صاحب ہوں، مفتی ہوں، رہنما ہوں، جہاں دیگر بہت سارے امور پہ توجہ کرتے ہیں، وہیں پر ایک وقت مخصوص ہونا چاہیے تفکر کے لیے، غور کے لیے۔ اپنے مریدین کو، اگر شیخ ہیں تو اپنے مریدین کو تلقین کریں، اگر استاد ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں، آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ذہن دیں کہ آپ کم از کم دن میں 5 منٹ، 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی عبادت بھی کریں گے۔ وہ جسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا، تفکر کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویسے بہت زیادہ علم نہیں بھی ہے، تب بھی آپ ظاہری چیزیں دیکھ کر بھی بہت آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ اسی پہ غور کر لیں کہ جب ہم غذا پیٹ میں ڈال لیتے ہیں تو وہ غذا کیسے پستی ہے، کیسے مختلف اشیاء میں بدل جاتی ہے، کون اندر بدل رہا ہے، کیسا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آٹومیٹک نظام، کہ اسی ایک ہی غذا سے مختلف آئٹم تیار ہو رہے ہیں، گوشت بھی ہے، کھال بھی ہے، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، دانت بھی ہیں، آنکھیں یہ بھی بن رہی ہیں، اور پھر کس طرح جسم کی بناوٹ پر اگر آپ غور و تفکر کریں، ہاتھ کیسا فٹ ہے، بازو کیسے کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیاں یہاں، گردن کیسے ہے، کان، ناک، آنکھ، زبان، دانتوں کا نظام، سانس کا آنا جانا، حیرت انگیز چیزیں، حیرت انگیز۔ اور اگر یہ کہا جائے، اور یہ تو خیر انسان بہت بڑی چیز ہے، صحیح بات یہ ہے، ایک آپ مچھر کو شہید کریں، اسے ماریں، اور مارنے کے بعد مائکروسکوپ میں دیکھ لیں، یا کوئی آچھی شیشہ اس کو کہتے ہیں، اس سے بڑا نظر آتا ہے، اس کے اندر رکھ کر دیکھیں، اتنے سے مچھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کی عظیم کاریگری اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دیکھیے اور اشش کر اٹھیے۔ اتنا سا مچھر ہے، اس میں پورا نظام ہضم ہے، ٹانگیں ہیں، پر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، خون سک کرنے کی سونڈ بھی اس کو دی گئی، ایک آلہ دیا، انجیکٹ کرتا ہے وہ خون کو، اور اتنا ہلکا کہ ہوا اڑا کے لے جائے، پھونک مارے تو وہ اڑ کے چلا جائے، لیکن پکڑ کے کتنی بھی پھونکے ماریں زور سے، اتنا نازک کہ یوں کھینچیں گے ٹوٹ جائے گا، لیکن پھونک جتنی مرضی ماریں، ایسا نہیں کہ یوں کریں گے تو پر اڑ کے چلا گیا، اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا، نہیں، ہوا کا پریشر برداشت کر رہا ہے، طاقت بالکل نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر جس میٹیریل کا، جس چیز کا اللہ نے مچھر کو بنایا ہے، اس چیز سے ایک مچھر بنا کر دکھا دیں تو میرے خیال میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ ہم پلاسٹک کا تیار کر کے رکھ دیں گے، لوہے کا تیار کر سکتے ہیں، مٹی کا مچھر بنا لیں گے، پلاسٹک آف پیرس کا شاید مچھر بنا کے رکھ دیں گے اسی کے حیات کا، لیکن اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیے، جن چیزوں سے اللہ نے مچھر کو بنایا ہے، بس سائنسدان یہ تو مطلب تشخیص کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں، انسان کی کھال کس سے بن رہی ہے، یعنی اس میں کتنا چونا ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنے مطلب اور دیگر آئرن وغیرہ ہے، یہ سب حساب کتاب تو بنا لیتے ہیں نا۔ اب اس سے ذرا بنا کر بتائیں، ایک انسان بنا کے بنا لیں
اسی طریقے سے ایک مچھر بنا کر دکھا دیں، ایک مکھی بنا کر دکھا دیں، نہیں بنا سکتے، ہار جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے پیدا کردہ ایک مچھر کے مقابلے میں مچھر اسی میٹیریل سے بنانے سے ہم عاجز ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اب ان بے وقوفوں کی جرت دیکھیے کہ جو ارے جی دیکھی جائے گی آخرت کا عذاب، ہم نہیں پڑھتے نماز وغیرہ، ہم نہیں رکھتے روزہ، دیکھا جائے گا آخرت میں، وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جرت مندی سے بولتے ہیں۔ انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ہی حاصل نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے عذابات کا یقین حاصل ہوتا تو بھیگی بلی کی طرح بنے رہتے، کبھی یہ جرت نہ کر سکتے کہ اپنے رب کے احکام کے مقابلے میں اتنی سینہ چوڑا کر کے جرت مندی کے ساتھ بات کرتے، کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ تفکر کی دعوت جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ ہمارے اندر اللہ کے مقابلے میں عاجزی پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتی ہے۔ یہ غور و تفکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اس کے ہمہ وقت دیکھنے کا یقین فراہم کرتا ہے، اس کی عظمت کو دل میں اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہمہ وقت پھر ہم چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے دور کر لیتے ہیں اور شکوہ شکایت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بن جاتا ہے۔ اس تفکر کی عادت ڈال کر دیکھیے، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ تو ہمارے مشائخ حضرات کو بھی چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کا اس طرح ذہن بنائیں، اسٹوڈنٹس کا ذہن بنائیں۔ ہمارے جو ائمہ حضرات مساجد میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو مبلغین تبلیغ فرماتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس بھی چیز کے اوپر لوگوں کو مجتمع کریں، ان کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔ ہماری بہنیں جو ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہیں، ہمارا بیان سن رہی ہیں، آپ اپنی آلو میتھی پیاز سے اپنا ذرا ذہن ہٹا کر چلے، آپ آلو میتھی پیاز ہی کاٹ رہی ہیں، پیاز کاٹتے ہوئے دیکھ لیا کریں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاز کے اندر توانائی رکھی ہے، ذائقہ رکھا ہے۔ اس کی پرتیں ہٹا کر جب آپ دیکھتی ہیں کس ذات نے اتنی خوبصورت انداز سے پیاز کی پرتیں بنائی ہیں، کتنے پیارے انداز سے۔ ٹماٹر کو لے کر دیکھیں، کاٹ کر دیکھیں کیسا خوبصورت اللہ نے اندر سے بنایا ہے، بیج کیسے ہیں، اس کی رگیں دیکھیے، اس کے اوپر سے لالی دیکھیں، اوپر سے چھلکا ہٹا کر دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذائقہ رکھا ہے، توانائی رکھی ہے۔ اسی طرح ہر سبزی پہ آپ غور و تفکر کر لیں تو ہماری بہنیں بس وہ کاٹتے کاٹتے غیبت و چغلیوں کے اندر لگی ہوتی ہیں، پڑوسن ایسی ہے، فلاں کی شادی ہوئی ہے، دلہن ایسی تھی، دولہا ایسا تھا، یہ غور و تفکر نہیں کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت پر عظیم دلیل ان کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے، لیکن تفکر کی سعادت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے باوجود بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو کر غیبت اور چغلیوں کے اندر مصروف ہوتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، بہنوں کو بھی چاہیے غور و تفکر کریں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ 5 منٹ 7 منٹ ایک وقت تفکر طے کر لیں کہ ہم نے اس میں تفکر کرنا ہے، کسی ایک چیز پر، مچھر پہ کر لیں، مکھی پہ کر لیں، مچھلی پہ کر لیں، اپنے ہاتھ پیر پہ کر لیں، نظام ہضم پہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم رزق کے اوپر غور و تفکر کر لیں، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، اسی پہ غور کر لیں۔ رات آتی ہے، دیکھیے ایک دم سکون سا آ جاتا ہے، تیز روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، قریب کی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور خود بخود ایک دم حواس نیند کی طرف آدمی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سوتا ہے، بستر پہ لیٹنے کو دل چاہتا ہے، سو جاتا ہے، پوری رات سوتے گزرتی ہے، پھر اس کے بعد دن نکل آتا ہے، اجالا۔ روزانہ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ کون یہ رات کو لا رہا ہے، کون دن کو لا رہا ہے؟ دن کے اندر الگ کیفیات، رات میں الگ کیفیات، دن میں الگ جذبات، رات میں الگ جذبات۔ یہ تمام چیزیں ہمیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی پرہیزگار ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پوری زندگی جو آپ کی سابقہ گزر گئی، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال، 15 سال، آپ نے ایک وقت بھی بیٹھ کر رات کے آنے پر اور دن کے جانے پر، یہ دن کے آنے پر اور اس کے بعد رات کے رخصت ہونے پر غور و تفکر اس وجہ سے کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے، اس کی قدرت پر ایک دلیل قائم کریں گے، یا ہم قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غور و تفکر کر رہے ہیں؟ شاید نہیں۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم نے اتنی عظیم عبادت کو چھوڑا ہوا تھا۔ یاد رکھیں، تفکر بہت بڑی عبادت ہے۔ ان چیزوں پہ تفکر اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب کوئی انسان
عمل اختیار کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق ذہنی عمل سے ہو، چاہے جسمانی عمل سے ہو، اعضائے جوارح کے ساتھ ہو یا باطنی اعضاء کے ساتھ ہو، اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، وہ اس سے آخرت کے اور دنیا کے بہت سارے وبال اور مصیبتیں دور کر دیتی ہے۔ آپ کو اس تفکر کے نتیجے میں بھی یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب اور غریب دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 48 ہے۔ ہم نے تو شاید اس پہلو سے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، وہ اپنے بندوں سے کس کس چیز پر غور و تفکر چاہتا ہے جس کو آج تک ہم نے بسا اوقات معمولی سمجھ کے چھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس چیز کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کسی شے کو اللہ نے پیدا فرمایا، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ اس کا سایہ جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ مثلا روشنی ادھر سے آتی ہے تو اس طرف سایہ بن جاتا ہے، ادھر سے آتی ہے تو ادھر بن جاتا ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو چیزوں کے سایہ اس طرف بنتا ہے، پھر سورج اس طرف آتا ہے تو سایہ اس طرف بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ دیکھنے سے مراد شارحین نے فرمایا کہ تفکر نہیں کرتے سائے کے مسئلے پر، اور پھر فرمایا کہ سجدن للہ، یہ سایہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہم داخرون، اور یہ سائے جو ہیں یہ جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی شے کو پیدا فرمایا اور اس کا ایک سایہ پیدا کیا ہے جو کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، اور وہ سایہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ سایہ زمین پہ بنتا ہے۔ کبھی آپ نے سایہ کو کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی سایہ کو اوپر کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، سایہ سامنے زمین پہ بنتا ہے۔ ہاں اگر دیوار ہو تو دیوار پہ بن جائے گا، لیکن یہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جیسی چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جھکا ہوا سایہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ نیچے سے لائٹ ماریں گے تو پھر اوپر بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ اکثر ہی جو سورج کے اعتبار سے سائے بنتے ہیں وہ زمین پہ لیٹے ہوئے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سائے پر بھی غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اس پر غور و تفکر کرو گے تو اس سے بھی تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، اور اس کے علم کی برکتیں پوری کائنات میں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ مثلا ہم بھی غور کرتے ہیں، سایہ، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کے بغیر بھی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ جیسے شیشے کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر اس پہ آپ لائٹ ماریں، ایک شیشہ لگا ہوا ہے، لائٹ کراس کر کے سامنے نکل جاتی، اس کا سایہ تو نہیں بنتا۔ تو بعض چیزیں بغیر سائے کی بنائی ہیں۔ ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتی، جب روشنی، یقینی سی بات ہے ہوا پہ بھی پڑتی ہے سورج کی روشنی، تبھی ہوا گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو برف سے لگ کر ہوا آتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو سورج کی روشنی کو قبول کرتی ہے وہ گرم ہوا ہوتی ہے۔ سمندر کے پاس چلے جائیں، کس قسم کی گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوا کا کبھی سایہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چیزوں کا سایہ بنا دے، چاہے تو نہ بنائے۔ ہمارے جسم کا سایہ ہے، لیکن جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، کسی نے دیکھا ہے سایہ بنتے ہوئے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سایہ بھی ایک عجیب چیز ہے، اس پر بھی غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر نیکسٹ پروگرام میں پھر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں